حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا کہ کچھ عجب سا محسوس ہوتا ہے، کچھ عجب سا، یعنی بیماری عجب کی کچھ محسوس ہوتی ہے۔ تو عالم تھے، بڑے عالم تھے، اور بڑوں کے بڑے تھے، ان کے والد بھی عالم، ان کے والد قاسم رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے عالم، دنیا میں جن کا چرچا، حافظ بھی، خاندان بھی اونچا، مالداری کے حیثیت سے بھی بڑا اونچا مقام، اور خوبصورت اور حسین بھی عجیب۔ اور قاری صاحب تو مشہور ہی ہو گئے تھے، قاری طیب صاحب، قاری طیب صاحب، مولانا کوئی نہ کہے، نہ مفتی کہے، نہ شیخ الحدیث کہے۔ تو ایسا آدمی جہاں جائے بھیڑ امنگ آ جائے، امنگ جائے، امنڈ جائے۔ اور ایک اور صفت اللہ نے رکھی تھی عجیب، جب حضرت کا بیان ہوتا تھا تو جوش نہیں ہوتا تھا، پھوکے پھوکے ہونٹوں سے بیان ہوتا تھا، بہت ہلکا ہلکے آواز سے۔ اور اگر کسی ڈرائیور نے گاڑی روک کر یوں کان لگا لیا، اس کی ہمت ہی نہیں ہوتی تھی اسٹارٹ کر کے آگے چلا جائے۔ اگر کسی بوڑھے کو کھانسی ہو رہی ہے تو بوڑھا کھانسی روکتا تھا، کھانسی نہیں اٹھنے دیتا تھا، کہیں حضرت کی بات نہ کٹ جائے۔ ایسی کرامت اللہ تعالیٰ نے حضرت کے واعظ کے اندر رکھی تھی۔ بمبئی میں جب پہنچے تو دوسرے فرقے کے لوگوں نے جلسہ نہیں ہونے دیا، شور مچا دیا، وہابی وہابی وہابی، جلسہ نہیں ہونا، بیان نہیں ہونے دیں گے۔ ایک ہنگامہ مچا دیا، پردوں کے جو شامیانے لگے تھے رسے کاٹنے شروع کر دیے رسے۔ اور حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیروانی پہنے ہوئے، چھڑی ہاتھ میں، اور اسٹیج پر کھڑے ہیں، اور مائک میں کھڑے ہو کر کے آپ نے فرمایا، میں جا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں۔ جب آپ لوگ سننا نہیں چاہتے تو میں سنانا بھی نہیں چاہتا، سنایا تو اسے جائے گا جو سنتا ہو۔ آپ حضرات سننا نہیں چاہتے، میں سنانا بھی نہیں چاہتا، بس میں تو ایک بات کہہ کے جا رہا ہوں۔ جب یہ شور ہوا ہے وہ تو جا رہے ہیں، جب جلسہ ختم ہو گیا تو حضرت تقریر نہیں کریں گے، اور وہ جو دیوبندی آ رہا تقریر نہیں کرے گا، بس سب پبلک بس ایک بات سن لیجیے، میں جا رہا ہوں، کھڑے کھڑے، اور کھڑے کھڑے وہیں سے وہیں میں جا رہا ہوں کہتے رہے بیچ میں، اور 5 گھنٹے بیان فرمایا۔ دیکھیے آپ، اللہ نے کیا مقام عطا فرمایا۔ جس کی بھی کان لگ گئے وہ ہٹنے کو تیار نہیں تھا، اور کھڑے کھڑے کہیں بس میں جا رہا ہوں۔ جب آپ سننا نہیں چاہتے میں سنانا نہیں چاہتا، اور 5 گھنٹے بیان فرمایا، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے۔ چھپا ہوا ہے وہ بیان۔ اس کے بعد سارے وہ بدعتی بریلوی اپنوں پہ ٹوٹ پڑے، ان کم بختوں نے ہناس کر رکھا ہمارا تو، اتنا شاندار بیان، اتنا سا آسان، اتنا ایسا مذہب، آج پتہ چلا ہمیں تو۔ لیکھو بیان بھی نہیں کر رہے اور بیان بھی کر دیا ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے۔ تو ایسا شخص کے اندر اپنے اوپر نظر آ جاوے تو کوئی بڑی بات تو نہیں، تو لیکن چونکہ عالم ہیں اور حضرت کی صحبت حاصل ہے، خلیفہ ہیں حضرت تھانوی کے، تو آپ نے فرمایا مجھے کچھ عجب کا شبہ سا ہو رہا ہے کہ مجھے اپنے اوپر اچھائی کی نظر کچھ جاتی ہے، ایسا محسوس ہو رہا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا، وہاں کا انتظام کر کے کچھ وقت کے لیے یہاں آ جاؤ تھانہ بہن، تو وہاں دارالعلوم کا انتظام کر کے حضرت وہاں تشریف لے آئے۔ حضرت آ گیا، وہ خط دکھا دیا، فرمایا ٹھیک ہے۔ حضرت نے نسخہ کیا تجویز کیا، علاج، فرما وہاں بیٹھ جاؤ دروازے میں، جو بھی آوے اندر آدمی اس کے جوتے سیدھے کر دیا کرو، صاف کچھ لگاؤ تو صاف کر دیا، سیدھے کر دیے، وہاں بیٹھ جاؤ۔ دیکھا کیا علاج تجویز کیا ایسے بڑے عالم کا۔ پیر صاحب نے، تم سمجھو پیر صاحب وہی ہے جو رسگلے کھلاوے، ہاں ایسا بھی ہے جو کانٹے چبھاوے، ایسا پیر ہونا چاہیے۔ کانٹے کی ضرورت ہو تو کانٹا چبھاوے، میٹھی دوا کی ضرورت ہو تو میٹھی دے، اور انجیکشن کی ضرورت ہو تو انجیکشن دے۔ تو وہ انجیکشن جو ڈاکٹر لگا رہا ہے ہمارے فائدے کے لیے لگا رہا ہے، نقصان کے لیے؟ تو کیوں برا مانتا ہے مرید؟ یہ کیسا مرید ہے جو آج کی ڈانٹ برداشت نہیں کرتا؟ وہاں بٹھا دیا، وہاں بیٹھ جاؤ، اور وہاں بیٹھ گئے۔ حضرت کی نظر بھی پڑتی رہی، وہ دیکھتے رہے۔ دارالعلوم کے محتمم صاحب جوتے صاف کر رہے، جو بھی دیکھ کہیں کنارہ رکھے، کچھ بول سکتے ہیں کیونکہ بڑا گرو گھنٹال وہاں بیٹھا ہے نا۔ حضرت تھانوی وہاں بیٹھے سامنے ہی، بول کوئی سکتا نہیں اور کہہ بھی کچھ نہیں سکتا۔ بس اس کے بعد حضرت نے 3 دن کے بعد فرمایا، جاؤ انشاءاللہ تعالیٰ یہ بیماری اب کبھی نہیں آئی۔